السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے۔ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے لیے آخر کشمیر کیوں ضروری ہے، کیوں آخر پاکستان کی انڈیا کے ساتھ کشمیر کے ایشو کے اوپر اتنی جنگیں ہوئی، کارگل کا معرکہ ہوا، سیاچن پہ اتنی کشیدگی ہوئی۔ آخر کیا وجوہات ہیں کہ کشمیر جو ہے پاکستان کے لیے ضروری ہے، یا انڈیا اس پر سے اپنا غاصبانہ قبضہ آخر کیوں ختم نہیں کر رہا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں، تاکہ اسی طرح کی آنے والی نئی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہے۔ جناب، کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں، ہم پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر کشمیر کی کیا تاریخ ہے، کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے قبضے میں گیا کیسے۔ یہ تاریخ ہے جناب، یہ بات ہے ایک دھوکے سے شروع ہوتی ہے۔ جی جناب، کشمیریوں کا جو مسئلہ ہے، مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ایک دھوکے سے شروع ہوتا ہے، ایک راجہ کا دیا ہوا دھوکہ۔ راجہ ہری سنگھ جو کشمیر کا راجہ تھا قیام پاکستان کے وقت، اس وقت بہت ساری ریاستیں تھیں جن کو یہ حق دیا گیا تھا برٹش گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتی ہیں کہ چاہے وہ اگر پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہیں یا وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ راجہ ہری سنگھ نے ایک دھوکے کے ذریعے، ایک بیک ڈیٹڈ معاہدے کے ذریعے پاکستان کو جو ہے پاکستان کے ساتھ کشمیر کا الحاق کرنے کے بجائے کشمیر کا الحاق کیا اس نے ہندوستان کے ساتھ، اور اس کے لیے ایک بیک ڈیٹڈ معاہدہ تیار کیا۔ ہوا یہ کہ 27 اکتوبر 1947 کو جب بھارت کی فوجیں جو ہیں وہ کشمیر میں داخل ہوئیں تو راجہ نے ایک معاہدہ دکھایا، اور اس نے یہ بتایا کہ اس معاہدے کے ذریعے جو ہے یہ پاکستان کے بجائے ہم نے اپنا الحاق جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ کر لیا ہے، اور وہ اس پہ ڈیٹ ڈالی 26 اکتوبر 1947 کی۔ حالانکہ وہ معاہدہ کیا گیا تھا 27 اکتوبر کو، بھارتی فوجوں کے داخل ہونے کے بعد وہ معاہدہ لکھا گیا تھا، لیکن یہ بتایا گیا بھارتی فوج کے وہاں پر آنے کے قانونی جواز بتانے کے لیے کہ بھارتی فوج جو ہے وہ ایک قانونی طریقے سے وہاں آئی ہے، یہ جواز دینے کے لیے راجہ نے اس کے اوپر تاریخ ڈالی 26 اکتوبر کی۔ یوں نہ صرف کشمیریوں کو، لاکھوں کشمیریوں کو سالہ سال کی محکومی میں اور غلامی میں دھکیلا، بلکہ عالمی سطح پر بھی پوری عالمی برادری کو جو ہے وہ اور عالم اسلام کو اس نے جو ہے وہ دھوکہ دیا، اور یہ ایک عظیم دھوکہ تھا جس کی سزا جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ کشمیری کاٹ رہے ہیں، اور ان کے اوپر سے آج تک جو ہے وہ غاصبانہ قبضہ جو ہے ختم نہیں ہوا۔ گو کہ اسی وقت قائد اعظم نے حکم دیا پاکستانی فورسز کو کہ وہ کشمیر میں داخل ہو جائیں، لیکن اس وقت جنرل ڈگلس گریسی جو کہ کمانڈر ان چیف تھے پاکستانی فورسز کے، انہوں نے قائد اعظم کی اس فرمان کو، ان کے اس حکم کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا اور فورسز کو روکا کہ وہ کشمیر میں نہیں جائیں گی۔ جی ہاں جناب، اس وقت برٹش جو تھے وہ کمانڈر ان چیف تھے پاکستان میں اپوائنٹ ہوئے ہوئے، تو اس وجہ سے بھارت جو ہے کشمیر کے اوپر اپنا قبضہ جو ہے وہ کرنے میں آخرکار کامیاب ہوا۔ یہ تھی وجہ جس کی وجہ سے قبضہ جو ہے وہ ہو سکا کشمیر کے اوپر۔ اب یہ بات کرتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ کشمیر پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کشمیر کی وجہ سے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی ہیں، اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان کے بعد حالات اس قدر کشیدہ ہو گئے ہیں کہ کشمیر کا حل جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا ہے کہ جنگوں کے بعد، کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے کشمیر کیوں ضروری ہے، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلی بات، پاکستان کے لیے کشمیر اس لیے ضروری ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں ہی باشگاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا نہیں بلکہ پاکستان کا حصہ ہے، یہ پاکستان کی شہ رگ ہے۔ انہوں نے کشمیر کے اوپر ہندوستان کے قبضے کو غاصبانہ اور ایک بہت بڑا فراڈ قرار دیا تھا، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قائد اعظم کا موقف کیا تھا، اور قائد اعظم کا موقف اگر یہ تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، تو وہ کیوں کہا شہ رگ؟ کیونکہ وہ واقعی بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے۔ کیوں ضروری ہے؟ نمبر 1، اسٹریٹجیکلی پاکستان کے لیے کشمیر بہت ضروری ہے۔ کشمیر کی جو سرحدیں ہیں وہ افغانستان سے، چائنا سے اور ہندوستان سے ملتی ہیں، اور سینٹرل ایشین کنٹریز تک بھی رسائی کا یہی ایک ذریعہ ہے جہاں
جہاں سے پاکستان جو ہے وہ چائنا اور پھر سینٹرل ایشین کنٹریز تک پہنچ سکتا ہے. تو کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, اسٹریٹجیکلی بہت ضروری ہے. نمبر 2, کشمیری جو ہیں وہ ثقافتی لحاظ سے, جغرافیائی لحاظ سے اور مذہب اور زبان کے لحاظ سے پاکستانیوں سے زیادہ قریب ہیں, نہ کہ ہندوستان سے قریب ہیں. وہ پاکستانیوں کے ساتھ قریب ہیں, ان کے دل جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, ان کی ثقافت میں پاکستان کے رنگ ہیں, ان کی زبان پاکستان کی زبان سے ملتی جلتی ہے. تو اس وجہ سے بھی کشمیر جو ہے وہ بنے گا پاکستان کا نعرہ وہ لگاتے ہیں, تو وہ بالکل حق بجانب ہے, کیونکہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان سے متصل زیادہ ہے نہ کہ ہندوستان سے. ہندوستان سے اس کی جو ہے وہ کوئی بھی کل آپ سمجھ لیں نہیں ملتی ہے. نمبر 2, کشمیر پاکستان کی طرف جتنے بھی دریا بہتے ہیں ان سب کا منبع کشمیر سے نکلتا ہے, اور بھارت کئی دفعہ دھمکی دے چکا ہے کہ پاکستان میں آنے والا پانی جو ہے وہ روک لے گا, اور ایک آدھ دفعہ تو اس نے روکا بھی ہے, جس کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 1959 میں ایک ٹریٹی سائن ہوئی جس کو انڈس بیسن ٹریٹی کہا جاتا ہے, اور اس ٹریٹی کے ذریعے 3 دریاؤں پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا اور 3 دریاؤں پر جو ہے وہ ہندوستان کا حق تسلیم کیا. اور یوں یہ جو مسئلہ ہے کچھ حد تک حل ہوا, لیکن آج بھی آئے دن پاکستان کو یہ دھمکی دی جاتی ہے بھارت کی طرف سے کہ پاکستان کا پانی بند کر لیا جائے گا, اور پاکستان کا پانی روکنے کے لیے ہندوستان کی طرف کی سائٹ پر کئی ڈیم بھی بنانے کے وہ منصوبے بنا چکے ہیں کہ وہاں پر ڈیم بنا کر پاکستان کی طرف آنے والے پانی کی بہاؤ کو روک لیں گے. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے. اس کے علاوہ کشمیر پاکستان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک تجارتی سینٹر آپ اس کو کہہ لیں. کشمیر سے کئی ممالک کی سرحدیں ملتی ہیں, افغانستان کی سرحد ملتی ہے, چائنا کی سرحد ملتی ہے, انڈیا کی سرحد ملتی ہے, سینٹرل ایشین کنٹریز تک جاتے ہیں. تو اس ذریعے اس راستے سے, اس روٹ سے ٹریڈ بھی ہو سکتی ہے. ٹریڈ ہوتی رہی ہے سالہ سال سے, ہو نہیں سکتی بلکہ ہوتی رہی ہے سالہ سال سے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ جگہ ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ کشمیر کو آخر ہندوستان کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے. اتنا وہاں پر ان کو فوج ڈپلوائے کرنی پڑ رہی ہے, اتنا وہاں پر بجٹ ان کا ضائع ہو رہا ہے, آئے دن وہاں لاتعداد بھارتی فوجی جو ہے وہ مارے جاتے ہیں. تو آخر کیا وجہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان اس سے وڈرا نہیں کر رہا. اس کے لیے کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے لیے ایک موذی مرض بنتا جا رہا ہے اگر دیکھا جائے تو. آخر وہ کیوں نہیں اس سے جان چھڑا رہا. اس لیے جان نہیں چھڑا رہا کہ کشمیر کو اگر انڈیا نے چھوڑا, اس کو اپنے ملک میں کئی اور ریاستوں میں جہاں پر علیحدگی کی جو ہے تحریکیں چل رہی ہیں وہاں پر بھی ان کو آزادی دینی پڑے گی. لہٰذا کشمیر کو اگر انڈیا چھوڑتا ہے, کشمیریوں کو آزادی ملتی ہے, تو بھارت کی بہت ساری ریاستیں جو ہیں آزادی کے لیے سر اٹھائیں گی. تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے کشمیر کو انڈیا جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہا ہے. ابھی حالیہ اقدام کشمیر میں ہوا ہے, غاصبانہ طور پہ وہاں پر فوج جو ہے وہ ڈپلوائے کی گئی اور کرفیو لگایا گیا اور آئین معطل کیا گیا 5 اگست 2019 میں. اور یہ کرنے کا مقصد وہاں ان کا یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کشمیر کا جو علیحدہ تشخص ہے, جو ان کا جھنڈا الگ ہے, جو ان کا ترانہ الگ ہے, اس کو بھی انہوں نے ختم کیا تاکہ ان کے علیحدہ تشخص کو ختم کر کے اس پر اپنے غاصبانہ قبضے کی مہر کو اور مضبوط کریں اور ان کی حق خود ارادیت کو جو ہے وہ طاقت کے زور پر جو ہے کچلیں. کسی بھی ملک کی حق خود ارادیت کو آپ اس طرح سے نہیں کچل سکتے, کسی بھی قوم کی. کشمیر کا ایشو جو ہے وہ بہت ایک اہم ایشو ہے. کشمیریوں کا ایشو جو ہے وہ ان کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. وہ کیا چاہتے ہیں ان کی جو ہے امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہم کہتے کہ جی پاکستان جو چاہتا ہے وہ پاکستان کی امنگوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کو حل کریں, یا آپ انڈیا کی امنگوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کو حل کریں. کشمیر کے مسئلے کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. اور کشمیری کیا چاہتے ہیں, پوری وادی جو ہے وہاں پر نعروں سے گونجتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے پوری وادی گونج رہی ہوتی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو ڈھکی چھپی ہو. پوری عالمی برادری کو پتہ ہے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں, اور کشمیریوں کے مسئلے کا صرف ایک حل ہے, اور وہ ہے کہ ان کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے کے مطابق جو ان کو حق خود ارادیت دینا ہے وہ دیا جائے. اور کشمیر کا مسئلہ اگر حل ہو سکتا ہے تو وہ کشمیری خود اس کو حل کر سکتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ پاکستان یا ہندوستان کے بس کی بات اب نہیں رہی ہے. کشمیر کا مسئلہ اگر کوئی حل کرے گا تو وہ خود کشمیری اس کو حل کریں گے.
آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں پھر کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اسی طرح کی آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اور اب آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔